بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الماعون۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ 17 نمبر ابن عاشور کی تحقیق ہوتی ہے، جو بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اگرچہ یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے، ابن عاشور علیہ الرحمہ نے نقل کیا کہ جو مختلف فی ہیں کہ مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ زیادہ قوی بات یہی ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن جن لوگوں نے کہا کہ یہ مدنی ہے وہ ماعون سے مراد زکوٰۃ لیتے ہیں، لہذا سلف میں آپ کو یہ قول بھی ملے گا کہ ماعون زکوٰۃ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ کیا آپ نے دیکھا، یعنی غور کیا، یہاں بھی رویت قلبی، اس شخص پر جو جھٹلاتا ہے دین کو۔ یہاں دو آراء ہوئی کہ دین سے مراد یوم جزا و سزا بھی ہو سکتا ہے، اور دین سے مراد دین بھی ہو سکتا ہے کہ جو دین حق کو نہیں مانتا، ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب۔ تو آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو نہیں مانتا یا یوم دین کو نہیں مانتا۔ زیادہ قوی رائے کیا ہے؟ یوم دین کو نہیں مانتا، اس لیے کہ ابتدائی صورتوں میں عموماً ایمان بالآخرہ ہی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، تو بس یہی ہے وہ جو یتیم کو، دعا یدعو کہتے ہیں الدفع بالشدت، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں میں نے شاید سورۃ مدثر میں عرض کیا تھا ان آیات پر بھی اور وہاں بھی کہ جو اشکال وارد ہوتا ہے اس کو کیسے، وہاں ہم نے حل کیا تھا امام ابو منصور الماتریدی علیہ الرحمہ کی بات بیان کر کے۔ اشکال یہ ہے کہ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو یوم جزا و سزا کو جھٹلائے گا یا دین کا منکر ہوگا وہ لازماً یتیم کو دھکا دے گا، لیکن یہ بات تو امر واقع کے خلاف ہے۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جیسے بہت سی تفسیری آراء موجود ہیں کہ یہاں ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، وہ اخنس ابن شریح ہے یا ابو جہل ہے یا فلاں فلاں ہے، تو الذی یہاں عموم کے لیے نہیں ہے، ایک خاص شخص کی بات ہو رہی ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ہم دیکھا اس شخص کو، یہ والا شخص جو سامنے پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو پھر آپ اس میں اس کو اپنے عموم پہ نہیں کہتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اصل میں یکذب بالدین، ابو منصور الماتریدی کی آراء وہاں ہم نے تفصیل سے ذکر کی تھی، خلاصہ یہ ہے کہ عمل دو درجے کا ہوتا ہے۔ عمل میں پہلا مطلوب ہے اس عمل کے وجوب کا اعتقاد، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ عمل کے وجوب کا اعتقاد پہلا ہے۔ تو جب ہم نے پڑھا لم نکو من المصلین سورہ مدثر میں، تو وہاں کیا کہا تھا کہ لم نکو من المصلین ای لم نکو نعتقد وجوب الصلاۃ، اور اس کے دلائل انہوں نے قرآن مجید سے دیے تھے، جس میں ایک دلیل یہ تھی کہ بھئی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ بھئی یہ مشرکین جو ہے 4 مہینے کے اندر اندر قتل کر دیے جائیں گے، لیکن اگر یہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو چھوڑ دو۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا ان کو کھڑے ہو کے دیکھا جائے گا کہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، اور سال بعد زکوٰۃ، یا بس اگر وہ اقرار کر لیں تو چھوڑ دیا جائے گا؟ لیکن وہاں اقرار کا لفظ نہیں آیا کہ ان اقروا باقامت الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ عمل کا پہلا درجہ اقرار۔ اچھا، اگر اقرار نہیں ہے، اب ذرا یہ بات غور سے سنیے گا، لیکن عمل ہے تو کیا وہ مقبول ہے؟ تو اگر ایک شخص 5 نمازوں کا اقرار نہیں رکھتا لیکن 5 نمازیں پڑھتا ہے، کیا اس کی 5 نمازیں مقبول ہیں؟ ایک شخص یتیم کو کھانا کھلاتا ہے لیکن اس بنا پر نہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے مجھے کہا، تو یتیم کو کھانا کھلا رہا ہے؟ نہیں، کھلا تو رہا ہے لیکن اس کا کھانا کھلانا مقبول ہے یا خدا کی نگاہ میں وہ یتیم کو دھکے دے رہا ہے؟ اہم بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے تصور کے مطابق تو یتیم کو کھانا نہیں کھلا رہا۔ یتیم کو کھانا کھلانا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کی بریکٹ کے ساتھ ہے، وگرنہ تو وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن عمل کا پہلا ہی درجہ، میں 5 نمازیں پڑھوں اور 5 نمازوں کے وجوب کا اعتقاد نہ رکھوں تو ایک نماز قبول نہیں ہو رہی۔ میں زکوٰۃ کی بجائے اپنا سارا مال اللہ کے نام میں خرچ کر دوں لیکن زکوٰۃ کے وجوب کا اقرار نہ کروں کہ اللہ نے کوئی شے واجب کی ہے مجھ پہ، وہ سب کا سب کچھ قبول نہیں ہو رہا، زکوٰۃ قبول ہی نہیں ہو رہی۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات پوری زندگی انسان شراب نہ پیے لیکن شراب کی حرمت کا اعتقاد نہ رکھے، سمجھ گئے؟ اس کو شراب سے بچنے کا کوئی ثواب ملے گا؟ خود ہی سوچئے۔ تو گویا عمل سے پہلے جو شے مقصود ہے وہ اس عمل کا خدا کی طرف سے واجب یا حرام ہونے کا اقرار مقصود ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو لہذا فذلک الذی یدعو الیتیم اس طریقے پر بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ لأنہ یکذب بیوم الدین،
تو اگر وہ کھانا کھلا بھی رہا ہے تو خدا کے لیے نہیں کھلا رہا، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اس کی کوئی مصلحت بدل جائے تو وہ اس کو اٹھا کے پھینک دے، فذلک الذی یدعو الیتیم، اللہ اعلم۔ لیکن اگر آپ ویسے غور کریں تو منطقی طور پہ وہ شخص اپنے آپ سے کنسسٹنٹ اسی وقت ہوگا جو ملحد ہے یا دین کا منکر ہے یا آخرت کا منکر ہے، اگر وہ نیچے کے اصول پر آ جائے، مطلب سیدھی سی بات ہے وہ کنسسٹنٹ ہو جائے گا۔ باقی جو آدمی ملحد ہوتے ہوئے، ایتھیسٹ ہوتے ہوئے اچھے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ اپنی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے ہاتھوں مجبور بھی ہے نا۔ یعنی یہ خامخواہ کو اصول بنا لیے کہ دیکھو بھائی اخلاق جو ہیں وہ مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ اخلاق مذہب کے ساتھ خاص ہے، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا کہ اخلاق اپنے وجود میں مذہب کے وجود کے ساتھ خاص ہے، بلکہ اخلاق اپنی بنیاد میں مذہب کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اخلاق کا مظاہرہ کرے لیکن وہ مذہبی نہ ہو، لیکن ہم جب کہیں گے کہ اخلاق کی کوئی فلسفیانہ بنیاد جس پر وہ اسٹیبلش ہو سکے وہ اللہ کے سوا کہیں نہیں ملے گی، یہی مراد ہوتی ہے نا ہماری۔ لیکن یہ لوگ آتے ہیں ایتھیسٹ وغیرہ اور وہ آ کر آپ کو کہیں گے کہ یہ اہل مذہب میں خام خواہ کی وہ ہم نے اڑا دی، ہم نے کتنے اچھے اچھے ملحد پیدا کر کے دکھا دیے اور وہ کتنے اچھے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لہٰذا یہ ڈھکوسلا ان کا فارغ ہوا کہ مذہب اور اخلاق جو ہیں وہ توأمان ہیں، وہ ٹوئنز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی ہوں گے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی ہوں گے، وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ اگر وہ کنسسٹنٹ ہو جائے اپنے موقف میں تو انہیں یہی کہ بس وہ صرف مطلب طاقت کے اصول پر کھڑے ہوں گے، طاقت کے اصول پر کھڑے ہوں گے، اور واقعتاً دنیا ویسے آج کل تو اسی اصول پہ کھڑی ہے، نیچے لوگ اچھے اچھے ہوتے ہیں لیکن اوپر دیکھیں یہی کچھ ہو رہا ہے، طاقت کے اصول پر کھڑے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور واقعتاً خدا نہ ہو تو اخلاقیات کا کوئی معنی نہیں ہے کہ میں خام خواہ فقیر کو کھانا کھلاؤں، کیوں کھلاؤں؟ کیا وجہ ہے کھلانے کی؟ آپ کہیں کہ دل کو تسلی سی ہوتی ہے، اچھا آپ کہیں دل یہ آپ غور کریں گے دل کی تسلی تو جھوٹی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے دل کی تسلی کا؟ ان دی اینڈ اپنی جیب سے پیسہ نکالا ہے میں نے، اپنی خواہشات کو قربان کیا دل کی تسلی، وہ دل کی تسلی اسی لیے ہے کہ کوئی اوپر ریوارڈ ملے گا، کچھ ہوگا، وغیرہ تو ان دی اینڈ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ یعنی انسان ریشنلی غور کرے، ہم تو کہہ رہے ہیں وہ واقعتاً اچھی فطرت ہے جس کی وجہ سے دل کی تسلی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ واقعتاً اس فطرت کو نہیں مانتا خدا کی بنائی ہوئی تو پھر عقلی بنیادوں پہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ تو یہی ہے کہ یہ ان کو مار دینا چاہیے، جو خام خواہ معاشرے پہ بوجھ بنے ان کو بھی اڑا دینا چاہیے، اور جو ایک خاص عمر سے آگے نکل جائے، جب وہ پروڈکٹیو ایج سے نکل چکا ہے تو اس کو بھی دنیا سے رخصت کر دینا چاہیے۔ کیوں خام خواہ بوجھ بنا کے رکھا جائے؟ ان کو جنگیں ہونی چاہیے، ایٹمی جنگ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، دنیا کی آبادی کم ہوگی نا، اور آبادی کا مسئلہ ہے، مطلب یہ اصول اپنی جگہ بالکل درست ہوں گے۔ تو لہذا ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ ہونا ایسا ہی چاہیے کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، اگر وہ ایسا نہیں ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اپنے موقف میں کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ وہ جو اخلاقی اصول ہے، ہاں نہیں اصل میں تو مطلب آپ دیکھیں کہ خدا کے بغیر ہی سارے اخلاق ثابت ہوئے، پھر اس اخلاق کے نتیجے میں خدا ثابت ہو گیا، الٹ ہے یہ معاملہ۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ نہیں تھا کہ وہی مورل لا ود ان اور کیا ہے اسٹاری ہیونز ابو، تو مطلب خدا ہے تو اخلاق ثابت ہوں گے۔ اگر آپ کہیں کہ میرے اندر نیکی اور بدی کا شعور ہے تو اس کو ایکسپلین کرنے کے 2000 طریقے ان کے پاس اور بھی موجود ہیں، نکوسلا ہے توہمات میں سے۔ اور ہم خدا کے وجود کو اپنے دیکھیں اس میں بھی کیا طریقہ ہو گیا کہ مطلب اپنی ایک ضرورت کی وجہ سے خدا کے وجود کو ثابت کیا جاتا ہے۔ خدا ہے یا نہیں قطع نظر اس سے دلچسپی نہیں ہوتی، اس میں خدا ضرورت ہے میری ایک، یعنی یہ طریقہ کہ خدا میرے اعمال کی جسٹیفیکیشن کے لیے ایک ضرورت کے طور پہ ہے۔ اب فی نفس الامر وہ موجود ہے کہ نہیں قطع نظر اس کے، بالکل ایک خاص قسم کا افادی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک افادی ایک پریگمیٹک اپروچ ہے نا، ہاں بالکل فنکشنلزم ہے، ٹھیک ہے کام چلے گا اس سے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کچھ، لیکن جو کنسسٹنٹ بات ہے خدا کے بغیر اخلاق کا کوئی وجود نہیں، کنسسٹنٹ بات یہ ہے اگر خدا نہیں ہے اخلاق نہیں۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں جہاں بھی اخلاقی قوانین ہیں وہ بریکٹڈ ہیں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ، ہر جگہ۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ صورت اخلاق ہو سکتے ہیں، حقیقت اخلاق نہیں ہو سکتے۔ مطلب انسان کا پتلا بنا کر اور روبوٹ بھی بالکل انسان جیسا کھڑا کر کے گفتگو کر سکتا ہے نا، تو آپ کہیں گے انسان ہے لیکن انسان نہیں ہے، کیوں؟ روح انسان نہیں ہے اس کے اندر،
اسی طرح اخلاق کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک روح ہے. ہمارے اندر صرف روح ہے، ان کے اندر صرف صورت ہے. دونوں ہونی چاہیے. یعنی ہمارے اندر صرف روح ہی رہ گئی ہے اور صورت وجود میں نہیں آ رہی، حالانکہ روح کے نتیجے میں وہ بھی ہونا چاہیے. اور باہر کی دنیا میں صورت ہے لیکن روح نہیں. تو یہ ہے اس آیت کا واللہ عالم مفہوم کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. اور پھر ولا یحض علی طعام المسکین. دیکھیں جو شخص بھی مسکین کو کھانا کھلانے کے وجوب پر یقین رکھتا ہے نا، وہ دوسرے کو ابھار رہا ہے کسی درجے میں. وہی بات وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. ہم اسے کھلائیں گے جس کو اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، اللہ نہیں چاہتا تو ہم تو اللہ کی موافقت کر رہے ہیں، کیوں کھلائیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اب آپ دیکھیں ابتدائی صورتوں میں مستقل یہ مضمون ہے اخلاق کا کہ مسکین کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی دعوت اصلاً انقلابی دعوت نہیں تھی، جدید اصول کے مطابق. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. فویل للمصلین، پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، اس قید کے ساتھ کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون. دیکھیے یہاں اگر یہ مکی صورت ہے تو کون سی نماز اور کیسی نماز اور مشرکین مکہ سے کون سی نماز کی بات ہو رہی ہے؟ تو بالکل کہ اب اس اصول کے مطابق بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ لم نکو من المصلین، وہی اصول. یعنی ان سے یہ مطالبہ ہے کہ نہیں کہ وجوب صلاۃ کا اعتقاد رکھو، یہ تو مطالبہ ہے. فروعات کا مطالبہ عمل کا ہے یا نہیں اس میں تو اختلاف ہے، لیکن اعتقاد کا مطالبہ تو ہے نا. اعتقاد میں بنیادی شے کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی. تو صلاۃ جو ہے وہ عبادت ہے. الذین هم فی صلاتہم ساہون نہیں ہے، الذین هم عن صلاتہم. کیونکہ اگر کہا جاتا کہ الذین هم فی صلاتہم ساہون تو ہم سب بھی اس میں شامل ہوتے، اور اس سجدہ سہو کا بھی کوئی مسئلہ یہاں سے نکلتا. اور نماز میں جو سہا یسہو کا مطلب ہوتا ہے غفلت، توجہ کا ہٹ جانا کہتے ہیں سہو. ایک تو غفلت ہوتی ہے نا، ایک ہے سہا یسہو سہون بمعنی یہ کہ توجہ ایک طرف مرتکز تھی وہاں سے ہٹ گئی، یہ سہو ہے. تو وہ لوگ کہ جو نماز میں اگر سہو کرتے ہیں تو وہ ہم سب ہیں. عن صلاتہم، یہاں علماء نے یتجاوزون عن صلاتہم، نماز کی طرف توجہ نہیں ہے ان کی، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تو گویا یہاں پھر اعتقاد کی بات ہو رہی ہے. یعنی الذی فویل للمصلین الذین لا یصلون. قد لا یصلی الانسان ولکنہ لیس ساہیا عن صلاتہ. ہو سکتا ہے نا کہ انسان نماز نہ پڑھتا ہو لیکن وہ نماز سے غفلت میں نہیں ہے. لماذا؟ لأنه يعتقد وجوب الصلاة علیہ. تو پھر کیا مراد ہے؟ یتجاوزون عن الصلاة لا یبالون بها، یہ عن تجاوز کا ہے. اصل میں نا ان کا خیال یہ تھا، یعنی جو مکی صورت ہے جیسے ابن عاشور نے کہا وہ سمجھتے تھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. وما كان صلاتهم عند البيت الا مکاء وتصدیہ. تو کہا کہ ہیں لیکن الذین هم عن صلاتهم، وہ عبادت وغیرہ کوئی نہیں، وہ تو کھیل تماشا ہے. اور حقیقی جو نماز ہے اس سے حالت تجاوز میں ہاں جو بھی تصور عبادت کا ہے. لیکن یہاں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اگر وہ جو اپنا تصور عبادت جو بھی ہے ان کا، وہ عبادت کر کے نہیں ہے، وہ میلا ٹھہرا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. یعنی عبادت سے حالت غفلت میں صلاۃ اصلاً واللہ عالم. کیا ذرا بتانا ذرا تھانوی نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے ترجمہ کیا ہے سو ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں. نماز کو بھلا، لیکن یہاں بھی جیسے نماز میں بھول بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں. الذین هم عن صلاتہم. جی آگے پیچھے انہوں نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ یہاں مذمت ان افعال کی ہے جن کا منشا تکذیب بالدین ہو، کفرن جیسا نصف صورت میں ہے یا نفاقن جیسا نصف آخر میں، یعنی اس کو انہوں نے نفاق. ٹھیک. جن لوگوں نے کہا کہ یہ صورت مدنی ہے وہ نفاق کہتے ہیں. یعنی کچھ ایک رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں الذین هم عن صلاتہم ساہون یعنی یصلون ولکنہم لا یصلون. لماذا؟ لانہم لا یعتقدون وجوب الصلاۃ. جیسے کہہ رہے ہیں کفرن ہے، یا تو مانتے ہی نہیں ہیں، یا نفاقن ہے اس میں بھی اصلا نہیں مانتے. یعنی دونوں صورتوں میں الذین هم عن صلاتہم ساہون سے مراد مسلمان نہیں ہیں. بتانے کا مقصد یہ تھا. یہاں کافر ہیں، منافقین کے نکال دیا سب کو. ہاں نکلنا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں اللہ فویل للمصلین اور اس کے بعد یہ آیت سنائی جائے دیکھو تم
نماز سے غفلت کی حالت میں ہو، تم نماز سے غفلت کی حالت میں ہو۔ غفلت اصلاً کفر کے درجے کی غفلت ہے، یا نفاق کے درجے کی غفلت ہے، یا کفر کے درجے کی غفلت ہے، یہی بتا رہے ہیں۔ منشا تکذیب بالدین ہے۔ ہاں، منشا تکذیب بالدین ہے۔ ارایت الذی یکذب بالدین، بتا دیا کہ بھئی یہاں نماز سے صاحب جو ہے اس کا منشا کفر ہے یا نفاق، اور نفاق بھی کفر۔ وہ دوسروں نے کہہ دیا کہ بلا تکذیب ہو تب بھی مذموم ہے، لیکن ہاں بالکل یہی اصل بات ہے، بلا تکذیب ہے تو مذموم ہے، نماز نہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے اور بہت کفر کے قریب، لیکن یہ جگہ اس بات کے بیان میں نہیں ہے۔ فرق ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھیں کہ بھئی یہ اس جگہ میں کیا ہے۔ تو اچھا پھر نماز پڑھتے کیوں ہیں اگر یہ لوگ منافقین ہیں؟ انہی کی وجہ سے کہا کہ یہ صورت مدنی ہے، کیونکہ اس میں الذین هم یراؤون، لیکن جن لوگوں نے کہا کہ مکی ہے تو وہ بھی کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، بس دکھاوے کے لیے، میلہ ٹھیلا ہے، یہ سب کچھ ہے، ایک کھیل تماشا ہے، رسم بن چکی ہے۔ تو الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ جو مراعات کرتے ہیں، مراعات کرتے ہیں ایک دوسرے کو دکھانا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روکتے ہیں معون۔ معون کے بارے میں سلف میں یہ بھی ملتا ہے کہ صدقات ہیں، سلف میں یہ بھی ملتا ہے کہ زکوٰۃ ہے، سلف میں یہ بھی ملتا ہے کہ عطیات ہیں، سلف میں یہ بھی ملتا ہے کہ روز مرہ کے استعمال کی چیزیں۔ لیکن جو لفظ معون ہے نا، اس جو مادہ ہے اس کا معنی یمعن، معنی الماء کہا جاتا ہے، جریان الماء بسہولت، پانی بڑی سلاست کے ساتھ بہہ رہا ہو تو اس کو معنی الماء کہتے ہیں۔ جو شے میرے سے آپ تک منتقل ہو جائے سلاست کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، وہ شے کیا ہے؟ وہ معون ہے۔ تو عموماً جو چیزیں میں آسانی سے آپ کو اٹھا کے دے سکتا ہوں، وہ قلم ہے، وہ استری ہے، وہ چمچہ ہے، وہ چینی ہے، وہ نمک ہے، وہ چمٹا ہے، لیکن کوئی آپ سے آ کے مانگے کہ فریج چاہیے تو آپ کہیں گے کیسے یہ فریج جائے گا، کیا ہوگا؟ وہ معون نہیں ہے۔ تو لفظ معون یہ بتا رہا ہے کہ وہ شے جو آسانی سے آپ دوسرے کو دے سکیں۔ تو زکوٰۃ بھی اصلاً آسانی سے دینے والی شے ہے، صدقات بھی وہی ہوں گے نا کہ جو ضرورت سے زائد ہوں گے، اور اسی طرح روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بھی۔ واللہ عالم۔ کیا بتایا حضرت حنفی نے؟ انہوں نے لکھا کہ جو ایسے ہیں کہ نماز کا ریاکاری کرتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے۔ آگے بریکٹ ہے کہ کیونکہ اس میں اظہار معمول بھی نہیں، اس لیے اس کو بالکلیہ ترقی کر دیتے ہیں، بخلاف نماز کے کہ اس کا اظہار معمول بھی ہے، اس لیے گاہ اظہار کے لیے پڑھ بھی لیتے ہیں۔ یہ یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے، اظہار منافقین پر اپلائی ہو سکے۔ آئیوں نے نیچے سے لکھا ہے نفاقت دوسرا کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ نماز اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا اظہار کہا گیا نا دین میں کرنا چاہیے، زکوٰۃ کا تو نہیں ہے، صدقات کا نہیں ہے، تو وہ بالکل ہی نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، تکذیب بالدین ہے۔ تو معون یعنی زکوٰۃ اور صدقات کو بالکل ہی روک لیتے ہیں، نماز دکھاوے کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ سعودی خطیب تھے، وہ لیٹ نماز پڑھنے کے اوپر ہی آتے ہیں بول رہے ہیں، تو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہوں گے، لیکن بہرحال ان آیات کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ سر میرا بھی یہی سوال ہے، اس طرح وہ سورۃ الفجر میں بھی جو آتا ہے تاکن تراسا فل اللہ سے پیچھے ولا تحاضون علی طعام المسکین، تو یہ پھر واضح و نصیحت کے لیے نہیں کہا جاتا؟ واضح و نصیحت کے لیے نا یوں کہا جانا چاہیے کہ یہ کفار کی صفات تھی، اور جو اپنے کفر کی وجہ سے کرتے تھے، تو ہمیں کفار کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی درجے میں، کسی بھی صفت میں، اس طرح کچھ کہا سمجھانا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی ان آیات کا کوئی ذکر ہی نہ کریں، نہیں، اس لیے کہ مشرکین مکہ یہ کام نہیں کرتے تھے، تو گویا اہل ایمان میں ان کے مخالف صفت ہونی چاہیے، لیکن کچھ احتیاطوں کے ساتھ۔ وہ جو حدیث ہے سورہ اثر جس نے وہ چھوڑ دی نماز اثر، ہاں جی، وہ تیرا اہل ہوا جی، وہ ایک وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ اس نے لیٹ کر کے پڑھی وہ اثر کی نماز، اس کے اوپر بھی والی وعید۔ اصل میں ہوا یہ نا کہ وہ منافق کا روایت میں آیا کہ منافق جو ہے وہ عصر کی نماز میں تاخیر کرتا ہے، بیٹھا دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو کبے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے۔ تو اصل میں وہی بات ہے، ایک فعل ہو سکتا ہے ایک ہی ہو، لیکن ایک فعل کا اظہار نفاقاً ہو رہا ہو، اور ایک یہ کہ مسلمان واقعتاً سستی کی وجہ سے لیٹ کر دیں، لیکن پھر کیوں پڑھ کیوں رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرض کی بھی ہے۔ تو اب دونوں ظاہری صورت میں تو ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کا فعل کا منشا نفاق ہے، اس کے فعل کا منشا نفاق نہیں ہے بلکہ سستی، ضعف ایمان اور یہ، لیکن ان دی اینڈ نماز پڑھنا ایمان کی وجہ سے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ اعلم۔ انہوں نے اوپر بھی لکھا ہے صورت پڑھی ہے اور کہیں ذکر نہیں کیا اس کا۔ لیکن یہ جو بات ہے نا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں دکھاوے کے لیے پڑھتے، تو یہ مکہ میں کیسے ہو رہا ہے؟ مکہ میں تو نفاق کا اس طرح وجود نہیں ہے نا، تو پھر
اگر یہ تفسیر لیں گے تو پھر اس صورت کو کچھ علماء ہیں جنہوں نے مدنی کہا ہے تو پھر اس کو مدنی لیں. یہ ہے جی. مطلب جو ان کی کعبے کے ارد گرد نماز کی کیفیت تو تھی نا, کچھ عبادت تو کرتے تھے, لیکن کیا وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا محض ایک رسمی دکھلاوا اور اس طرح کی باتیں, رسمی دکھلاوا. سر آپ نے بتایا کہ بھی ایمان کی بریکٹ کے بغیر یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی اگر یہ دین کو مانا کے اگر اس تک اللہ کی دعوت پہنچی ہے, مطلب بات ان شروع تھوڑا سا تطبیق کرتے ہیں. پچھلے دن آپ نے فرمایا نا کہ بھئی اس کی آخرت کے عذاب میں نا کمی ہوگی, یعنی جو دنیا میں نیک کام کر رہا ہے ایمان کے بغیر بھی, تو آخرت میں جو اس کے عذاب ہے اس میں کمی ہوگی, ظاہر ہے مطلب وہ آپ کو پورا ایک. ہاں, لیکن اس میں جب ہم کہہ رہے تھے نا کہ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں, فائدے سے مراد نجات ہے. یعنی جب ہم فائدہ کہتے ہیں تو جنت میں جانا, جہنم سے نکلنا. باقی کہ جنت میں جہنم میں عذاب کی تخفیف ہو سکتی ہے, اس درجے کا فائدہ ممکن. لیکن وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ نجات نہیں ہے, وہ نجات نہیں. لیکن ہم جب کہیں گے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آخرت میں, مراد یہ ہے کہ جہنم سے نکل نہیں سکتا اگر دعوت پہنچی ہے.